صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے لب گشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے دین اسلام۔ آئیے حدیث جبریل کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان کے باب کے اندر حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ فرمایا اذ طلع علینا رجل، ایک شخص اچانک ہمارے درمیان میں آیا، اور آگے اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا شدید بیاض الثیاب، اس شخص کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور اس شخص کے جو بال تھے وہ نہایت ہی کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ ولا یعرف منا احد، اور فرمایا ہم صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس شخص کو جانتا نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا یہاں تک کہ وہ شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب آگے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا فسند رکبتیہ لا رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھا۔ ادب کا لحاظ کرتے ہیں وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا۔ اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا، اور اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہے۔ اسلام یہ چیز ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم جو ہے وہ نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا طواف کرو اگر تم وہاں تک جانے کی استطاعت رکھو۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا اس میں ذکر کیا۔ ایک، اللہ رب العزت کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز کو ادا کرو۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ پانچواں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو اگر تم وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے۔ تو یہ 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے باتیں بتائیں وہ آپ نے سچ کہا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اس کے اس انداز پہ تعجب ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور پھر سوال کرنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ حالانکہ سوال وہ بندہ کرتا ہے جب اس کو کسی چیز کے بارے میں اس کا جواب نہ آتا ہو۔ اب وہ سوال کرتا ہے، اس کے سوال کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اس کو اس کے جواب کا نہیں پتا تھا، لیکن سوال کرنے کے بعد جب اس کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سوال کے جواب کا پتا تھا۔ تو حیرانگی اس بات کی تھی کہ جب اس کو اس سوال کے بارے میں پتا تھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، آگے اس نے تصدیق کی، اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ اب آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ رب العزت پر ایمان لا، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان لا، اللہ رب العزت نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان لا، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اس پر ایمان لا، اور قیامت کے دن پر ایمان لا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بیان کیا تو اس نے پھر ایک اور سوال کیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر احسان سے مراد وہ احسان نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے، یہاں پر احسان سے مراد اخلاص ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کر کہ جس طرح تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کر کہ تو اپنی آنکھوں سے پروردگار کا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فرمایا اگر تو یہ کیفیت نہ پیدا کر سکے، یہ انداز تیرے اندر نہ پیدا ہو سکے کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اپنے اندر یہ کیفیت، یہ انداز پیدا کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل مسئول عنہا بعلم من السائل، کیا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ بہتر نہیں جانتا؟ مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں میں جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں تم بھی جانتے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا مفید نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آپ ایسا کیجئے فاخبرنی ان امارتہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کی چند نشانیاں بتا دیجیے کہ قیامت کے قریب یہ نشانیاں پیدا ہو جائیں گی تو تم سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب نوکرانیاں اپنی مالکہ کو جنم دیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب قیامت کا وقت قریب آئے گا بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ وہ والا سلوک کریں گی جیسے ایک مالکہ اپنی نوکرانی کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جن لوگوں کو پاؤں کے نیچے پہننے کے لیے جوتی نہیں ملتی تھی اور بدن پہ پہننے کے لیے جن لوگوں کو کپڑا نہیں نہ ملتا تھا، وہ چرواہے کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے محلات کے اندر ہو،
بڑے بڑے محلات کے اندر وہ لوگ ہوں گے جن کے پاؤں کے نیچے جوتی نہیں ہوتی تھی، جن کے اوپر بدن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ لوگ جو ہے وہ قیامت کے قریب بڑے بڑے محلات میں ہوں گے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمن طلع، پھر وہ شخص جو آیا، جس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، جس نے ایمان کے بارے میں پوچھا، جس نے احسان کے بارے میں پوچھا، جس نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، اب اس شخص نے یہ سوال کیا، ان سوالات کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو میں کچھ دیر ادھر ہی بیٹھا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مجلس میں بیٹھا رہا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من سائل، کیا تم اس سائل کو جانتے تھے؟ یہ جو ابھی آیا تھا جس نے مجھ سے سوالات کیے، کیا تم اس سائل کو جانتے تھے؟ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ کمال کا انداز ہے یہ صحابہ کا، صحابہ کو اگر کسی چیز کا علم بھی تھا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا نا، صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فلانا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ صحابہ آج بتاؤ یہ کون سا دن ہے، تو صحابہ نے عرض کرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہنا اور پوچھنا کہ صحابہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ کو پتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ ہے، لیکن صحابہ نے جواب نہیں دیا۔ محبت کا انداز یہ تھا، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ سائل کون تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فرمایا اے عمر، یہ جو ابھی سائل آیا تھا، یہ جس نے اتنے سوالات کیے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور فرمایا یہ سوالات اس لیے کیے تھے یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، کہ ہمارا دین اسلام کیا چیز ہے، اس کے اندر اسلام ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر احسان ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بھی ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے آج ہم نے اپنے دین کو سیکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔